بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان سبتگین کو اپنے بیٹے محمود سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کو بادشاہت کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کو غزنی بھجوایا۔ اس نے غزنی میں ایک شاندار محل بنایا اور اپنے باپ کو دعوت دی، بڑی چاہت سے دعوت دی۔ باپ چونکہ بادشاہ تھا اس لیے خوشی خوشی اپنے وزیروں اور دوستوں کے ساتھ آ پہنچا۔ محل بہت شاندار تھا، بہت بڑا، عمدہ اور کمال کا تھا۔ وہ تعریف و تحسین کے لیے بار بار باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سب نے تعریف کی تھی سوائے باپ کے۔ اچھے پودے، اب اس نے کیا کیا کہ جب باپ نے تعریف نہیں کی، سب نے کی، تو اب وہ باپ کو مختلف چیزیں دکھانے لگا۔ سب سے پہلے اس نے اچھے پودے دکھاتے ہوئے کہا کہ فلاں جگہ سے میں نے منگوائے ہیں۔ پھر باپ کی طرف دیکھا، باپ کچھ نہ بولا، کوئی تاثر نہیں تھا باپ کے چہرے پہ۔ اس کے بعد اس نے قالین باپ کو دکھائے اور ان کے بارے میں بتایا کہ کتنی مشکل سے، بہت محنت سے مختلف جگہوں سے منگوا رہا ہے وہ، اور اپنے محل کو سجایا ہے۔ پھر باپ کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر اس نے باقی چیزیں دکھائیں، باپ کو فانوس دکھائے، پینٹنگز دکھائیں، ہر چیز دکھائی کہ باپ کوئی کچھ تو بولے، لیکن کچھ نہیں۔ جب باپ بولا تو اس نے خود اس امید پہ پوچھا کہ آپ کو میری پسند کیسی لگی، میرا محل، اس کی چیزیں۔ اب وہ اگر بادشاہ بن کر دیکھتا تو باقی سب کی طرح تعریف کرتا، کچھ نہ کچھ ضرور کہتا، لیکن وہ اس وقت ایک بادشاہ نہیں بن کے بول رہا تھا، بلکہ وہ ایک باپ بن کے کھڑا تھا۔ ایک باپ، ایک اچھا ٹرینر، ایک اچھا استاد، جس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اس نے کہا، بیٹا، جس محل کو دکھا کر تم فخر کر رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو، کچھ غور تو کرو کہ پوری دنیا میں بہت سے ایسے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسے ہی محل بنا کے بیٹھے ہوں گے، سینکڑوں ایسے ہوں گے جو اس سے بہتر بھی بنا کے بیٹھے ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو آئندہ اس سے بہتر بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ اب بادشاہ اسے سمجھا رہا ہے اپنے بیٹے کو، ان کو یہ بات باور کروا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ لاکھوں ایسے ہوں گے جو تم سے بہتر بنائیں گے، یعنی آنے والے دور میں بہت اچھے اچھے محل بنیں گے۔ لیکن ذرا رک کر بولا، اگر محل بنانے سے کسی نے زندہ رہنا ہوتا تو کسی نے کامیاب ہونا ہوتا تو یہ جو کھنڈروں میں پڑے ہیں نا، یہ سب زندہ ہوتے، کہ بادشاہ زیادہ تر کھنڈروں میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ زندہ رہنے کے لیے محلوں کی نہیں بلکہ خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں، چاہے وہ زمین کے نیچے ہزاروں سال پہلے ہی پہنچا ہو، لیکن اگر اس میں کوئی خوبی تھی تو وہ خوبی اسے زندہ رکھتی ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔